کہ الماء من الماء، جب تک آدمی کا انزال نہ ہو، منی نہ نکلے، اس وقت تک غسل نہیں ہے۔ غسل تب ہوگا جب پانی نکلے گا۔ مثلاً میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے کھیل بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے بدن میں بھی ہو، حتیٰ کہ وہ داخل بھی کر رہا ہے لیکن انزال نہیں ہوا، تو اس حدیث کے مطابق غسل نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث ہے الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، پانی نہیں نکلا غسل نہیں۔ اب دوسری حدیث آ گئی، حضور نے فرمایا اذا التقى الخطان بالخطان وجب الغسل، کہ جب عورت کا مرد کا یعنی حشفہ عورت کے عضو فرج میں غائب ہو جائے، انزال ہو نہ ہو، غسل کرنا ہوگا۔ اب دو حدیثیں ہو گئی نا، ایک تھی کہ پانی جب تک نہ نکلے غسل نہیں ہے، ایک ہے کہ جب بدن مل گیا تو غسل ہو گیا، چاہے پانی نکلے یا پانی نہ نکلے۔ تو اب اس لیے بعض علماء نے کہا کہ یہ جو آخری حدیث ہے نا کہ جب عضو سے عضو مل جائے تو غسل، یہ ناسخ ہے، پہلی حدیث منسوخ ہے، پہلا حکم ختم ہو گیا۔ اللہ امام ابو حنیفہ پہ رحمتیں کرے اور سب ائمہ پہ رحمتیں کرے اور کروڑوں رحمتیں کرے، وہ فرماتے ہیں کہ دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں، کوئی منسوخ نہیں ہے۔ تو جب شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں حدیثیں صحیح ہے اور واجب، فرمایا کہ ہاں الماء من الماء کا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے نیند سے تعلق رکھتا ہے، کہ آدمی سویا ہوا ہے اور خواب میں دیکھ رہا ہے کہ احترام ہو گیا، کوئی عورت ہے خوبصورت، میں اس سے جماع بھی کر رہا ہوں، لیکن جب آنکھ کھلی تو کوئی پانی نہیں، کوئی اثر نہیں، کوئی کپڑے پہ داغ نہیں، تو کوئی غسل نہیں۔ الماء من الماء، غسل تب ہوگا جب پانی دیکھے گا۔ اچھا اسی طرح ایک آدمی کو خواب شاب کوئی یاد نہیں، کچھ نہیں، لیکن جب اٹھا تو چادر گندی ہو چکی تھی، اب غسل لازم ہے، حالانکہ چاہے اسے کچھ یاد ہو یا نہ ہو، کہ الماء من الماء۔ اور نے فرمایا کہ اذا التقى الخطان بالخطان جو ہے یہ جاگتے ہیں، کہ اگر دونوں میاں بیوی جاگ رہے ہیں، نیند نہیں ہے، انہوں نے اپنے عضو کو ایک دوسرے کے اندر اب غسل ہو جائے گا، تو یہ جاگنے کا حکم ہے، وہ نیند کا حکم ہے، حدیثیں دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اور خدا کی شان ہے کہ جو امام دونوں حدیثوں پہ عمل کرے کہتے ہیں وہ حدیث پہ عمل نہیں کرتا، رائے پہ چلتا ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے۔ جو سورۃ فاتحہ میں ایک حدیث پہ عمل کرتے ہیں وہ پکے اہل حدیث ہیں، اور جو چار حدیثوں پہ عمل کرتا ہے نہیں، وہ تو اصحاب الرائے ہے۔ بھائی جہاں حضور نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک حدیث ہے آمنا وصدقنا، لیکن دوسری حدیث نے فرمایا کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ کرو، تو وہ حدیث پھر کہاں گئی؟ اور یہ حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے ولا الضالین تم کہو آمین، تو فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے، آمین کہنا ہمارا کام ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث آگے حضور نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اب امام نے چونکہ فاتحہ پڑھ لی تو گویا مقتدی نے بھی پڑھ لی۔ اب پانچویں حدیث آ گئی کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، اگر ایک آدمی آیا امام رکوع میں، وہ کھڑا ہوا اللہ اکبر، لیکن کھڑا ہوتی کم از کم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اتنی دیر، پھر رکوع میں چلا گیا، تو آپ نے فرمایا اس کو گویا نماز کی پوری رکعت مل گئی۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، اب رکوع سے رکعت میں ہوئی، اسے پڑھا تو کچھ نہیں، فاتحہ تو نہیں پڑھی، پھر رکعت کیسے ہو گئی؟ تو امام صاحب تو سارے حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں کہ بھئی لا صلاۃ الا بفاتحہ، نماز فاتحہ کے بغیر نہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تم مقتدی ہو یا اپنا، جب تم امام ہو یا اکیلے ہو، پھر فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔
اذا قرأ فانصتوا، جب تم مقتدی ہو اور امام جہری نماز پڑھا رہا ہے. اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا. اچھا اب سری نماز آ گئی ظہر اور عصر کی، تو امام تو پڑھ رہا ہے نا، وہ ہم نہیں سن رہے، تو قراءۃ الامام لہ قراءۃ پر عمل ہو گیا. تو امام صاحب تو سارے حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں. بہرحال اللہ سب کو توفیق دے، اور اللہ ہمیں حدیث کے پڑھنے کی بھی، سمجھنے کی بھی، اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق. اور ایک بات یاد رکھنا، حدیث تو منسوخ ہو سکتی ہے، حدیث موضوع ہو سکتی ہے، لیکن سنت کبھی موضوع نہیں ہوتی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، یہ بالکل گرہ میں باندھ لو یہ مسئلہ. اسی لیے حضور نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اسی طرح حضور نے فرمایا علیکم بالجماعہ ید اللہ علی الجماعہ. اس لیے ہمارا لقب بنا اہل السنت والجماعہ، چونکہ سنت کبھی منسوخ نہیں ہوتی. اور جماعت سے مراد کون ہے صحابہ؟ حدیث تو منسوخ ہو سکتی ہے لیکن سنت کبھی منسوخ نہیں.